السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورہ البقرہ آیت 127. اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. بس انہیں بھی چاہیے کہ میری بات کو قبول کیا کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. یہ آیت کریمہ جو خدا تعالیٰ کی ہستی کے عظیم ثبوت کے طور پر ہے، وہاں کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کرتی ہے دعا کرنے والے بندے پر، اور اس کے مختلف پہلو ہیں جو پہلے میں اختصار سے بیان کرتا ہوں، پھر احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالوں سے ان کی مزید تشریح کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے سالہ کا عبادی انی فینی قریب. پوچھنے والا کیا سوال کرتا ہے؟ اگر حاجت روائی کی باتیں صرف کرتا ہے تو انی سے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. میرے بارے میں پوچھتا ہے، میرا بندہ جب میری تلاش کرتا ہے تو یہ بات خاص طور پر پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دعا مانگتا ہے صرف نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ وہ میرے متعلق مجھے تلاش کرتا پھر رہا ہے اور مجھے پوچھتا ہے. فینی قریب، تو میں تو اس کے پاس ہی ہوں. اب قربت اور دوری خدا تعالیٰ کی یہ ایک ریلیٹیو چیزیں ہیں. انسان جتنا چاہے خدا کو دور کر لے اپنے آپ سے، جتنا چاہے قریب کر لے، یہ اس کی سوچ کی باتیں ہیں. مگر سوال ایک اور پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا اتنا قریب ہے تو وہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ فرماتا میں جواب دیتا ہوں. تو اس جواب کے ساتھ ایک شرط لگا دی ہے. وہ شرط یہ ہے بس انہیں بھی چاہیے کہ میری بات کو قبول کیا کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. اب اگر انسان جب چاہے خدا کو بلانا وہ حاضر ہو جائے اور جب چاہے بھلا کر ایک طرف رکھ دینا نسیان طاق نسیان میں، تو یہ تو نوکروں والا سلوک ہوا. نوکروں سے بھی بدتر سلوک ہوا. واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے، کسی کام کی احتیاج ہوتی ہے، تو اپنے نوکر کو آواز دے دیتا ہے. وہ پاس سے بولے میں تو قریب بیٹھا ہوا ہوں، حاضر ہوں. اور جب ضرورت پوری ہوئی
تو گلے سے اتار کے پھینکا، جو بھاگ جاؤ، دور چلے جاؤ۔ تو یہ باتیں اس آیت کریمہ میں مضمر ہیں، یہ ساری احتیاطیں لازم ہیں، ورنہ صحیح معنی میں کسی کو جواب نہیں ملے گا۔ بسا اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو بہت خدا کو پکارا، بہت دعائیں کی، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ بعض انگریز شعراء شیلے نے مثلاً ایک پوری نظم اس بات پہ لکھی ہوئی ہے کہ میں جگہ جگہ خدا کو پکارتا پھرا، وادیوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں، کہیں مجھے خدا کی آواز نہیں آئی۔ تو اپنا ان کا عمل خدا سے دوری کا تھا، تو آواز کیسے آتی؟ خدا کی تلاش اپنی ضرورت کے لیے تھی، یا محض تعجب کے طور پر دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کوئی آواز آتی بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جو اس آیت کریمہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور حضرت اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث کی روشنی میں ان کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات بھی انہی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں سنن ترمذی کتاب الدعوات سے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم ان اللہ الذین یستکبرون من عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، وہ لوگ جو تکبر کی وجہ سے میری عبادت نہیں کرتے وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات قریبی آسمان تک نزول فرماتا ہے، جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کو جواب دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ اور یہ حدیث صاف ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خدا کی باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی جسمانی خدا تو نہیں ہے کہ روزانہ رات کو اتراتا نیچے کہاں اترتا ہے؟ کوئی بھی ظاہری طور پر خدا کا اترنا ثابت کر ہی نہیں سکتا، وہ ہر طرف ہے، ہر جگہ ہے، تو وہ اترتا کہاں ہے؟ تو اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ دل پر نازل ہوتا ہے، اور ہر دل پر نازل نہیں ہوتا بلکہ ہر اس دل پر نازل ہوتا ہے جو حقیقت میں پوری محبت کے ساتھ اس کی جستجو کرتا ہے۔ رات کا تیسرا حصہ جب باقی رہ جاتا ہے تو یہ تہجد کا وقت ہے عموماً، اور یہاں رمضان کی شرط نہیں لگائی ہوئی، اس لیے احباب کو یہ خاص طور پر متوجہ ہونا چاہیے کہ صرف رمضان میں تو نہیں اترتا، رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی جب بھی تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت کوشش کریں کہ اٹھا کریں۔ وہ وقت ہے جب کہ آپ سے زیادہ خدا کو آپ کی تلاش ہوتی ہے۔ آپ خدا کی تلاش تو ویسے ہی کرتے رہتے ہیں، فرضی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں اپنے بندے کی تلاش میں اترتا ہے، اور ایسا بندہ جس کے دل میں نیکی اور تقوی ہو، جو دل سے چاہتا ہے خدا کو بلانا، اس کے عرش پر نزول کرتا ہے، یعنی اس کے دل پر نزول کرتا ہے۔ اور اعلان عام کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اس وقت اس کی حاجت روائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ترمذی کتاب الدعوات میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی قوم نہیں کہ جب بھی وہ خدا کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کے گرد گھیرا بنا لیتے ہیں اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں ان کا ذکر کرتا ہے. اب فرشتوں کا اترنا بھی اسی طرح ہے جیسے خدا کا اترنا ہے. یہ نظارے ہیں بڑے خوبصورت. مجلس میں خدا کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں فرشتوں نے گھیرا ڈال لیا ہے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ دلوں کو صاف کرنے والی طاقتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کی طرف نازل ہوتی ہیں، اور وہ جو ذکر پاک کرتے ہیں اللہ کا تو وہ روحانی طاقتیں جن کا کوئی شمار نہیں ہے وہ ان کو اپنے پیار کی وجہ سے ان کے گرد جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ خدا کا ذکر ہے تو خدا کے فرشتوں کو بھی خدا کا ذکر پیارا لگتا ہے. دوسرے نیک بندے بھی وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. جہاں اللہ کی باتیں چل رہی ہوں وہاں نیک لوگ بھی وہاں ٹھہر جایا کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسے لوگوں کی مجلس لگی ہوئی ہو تو بعض دفعہ کہیں مسافر بھی گزرتا ہوا کوئی شخص دیکھتا ہے چند لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. تو ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ ان کی سفارش کی کہ یہ تیرے نیک بندے تیرے ذکر میں لگے ہوئے تھے، تو ان کی حاجت روائی فرما. لیکن ایک ایسا شخص تھا جو چلتے چلتے تھک کے رستے میں آرام کے لیے ان کے پاس بیٹھ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جلیس بھی بدبخت نہیں ہوا کرتے. بس یہ بات یاد رکھیں، جب بھی اپنی مجلسیں لگایا کریں تو کوشش کیا کریں کہ ایسے لوگوں کی مجلس کے ساتھ میں بیٹھیں جو نیک بخت لوگ ہیں، جو ذکر الہی کرنے والے ہیں. ان کی مجلس میں تو راستہ چلتا بھی اگر کوئی بیٹھ جائے گا تو اس کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا. سنن ترمذی کی یہ حدیث عمر بن عتبہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پروردگار رات کے آخری حصے میں بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. بس اگر تم سے ہو سکے تو اس گھڑی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو. اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو ضرور ایسا کرو. یہ رات کی آخری گھڑیوں میں کیوں ہے؟ ویسے تو خدا ہر وقت ساتھ ہی رہتا ہے. اس وقت کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ دن کے وقت تو مختلف کاموں میں مصروف ہو کے تو اپنی توجہ خدا کی طرف پوری نہیں پھیر سکتا. تہجد کے وقت اس کی توجہ زیادہ خدا کی طرف ہوتی ہے. دوسرے وہ وقت ایسا ہے جو ریاکاری سے پاک ہے، کوئی دکھاوا نہیں اس میں. آدھی رات کو یا تیسرے حصے رات پہر باقی رہ گئی ہو تو کون ہے جو گھر میں دیکھتا پھرے گا کہ کون اٹھا ہوا ہے خدا کے ذکر کے لیے. تو یہ خاص حکمت ہے کہ تہجد کے وقت میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہو سکتی، بلکہ بعض لوگ تو اپنے پیارے عزیزوں سے بھی چھپ کے تہجد پڑھتے ہیں تاکہ ان کو بھی آواز نہ آئے. تو اس پہلو سے خدا تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ کی محبت کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کی محبت کی خاطر بنی نوع انسان سے بے پرواہ ہو کر کہ وہ ان کے متعلق کیا خیال کر رہے ہیں وہ خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں
تم بھی اگر ہو سکے تو یہ وہ گھڑی ہے جس میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے رات کو اٹھ جایا کرو۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ جس وقت بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا۔ اب اللہ کا دل تو کوئی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کوئی مخفی یاد کرے گا تو اس کا مخفی ذکر اللہ کے جو بھی دل کہہ سکتے ہیں اللہ کے تصور میں اس کا ذکر ہوگا، اور اگر وہ اونچی آواز سے ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اونچی آواز سے ذکر کرتا ہے۔ کس معنوں میں آگے یہ تشریح آتی ہے اس کی۔ اگر وہ میرا ذکر محفل میں کرے گا، جیسے کہ ابھی ذکر گزر چکا ہے ایک محفل کا، تو میں اس بندے کا ذکر اس سے بہتر محفل میں کروں گا۔ یعنی بعید نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو محفل خدا نے سجائی ہوئی ہے، جو بھی اس محفل کی کیفیت ہے وہ روحانی کیفیت ہی ہے، جسمانی طور پر تو تصور نہیں بنا جا سکتا۔ تو یہاں ادنا لوگوں میں نسبتاً ادنا لوگوں میں وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اونچے لوگوں میں اس کا ذکر کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں اگر وہ میری جانب ایک بالشت بھر آئے گا تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاؤں گا، اگر میری طرف وہ ایک ہاتھ آئے گا تو میں اس کی طرف دو ہاتھ جاؤں گا، اگر وہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ اب دیکھیں یہاں بھی قدموں کی بات ہو رہی ہے، چل کر جانا، تو لوگ فوری طور پر مادی تصور میں ڈوب جاتے ہیں، اور انسان کو عادت ہے اپنے ماحول، اپنے جسم، اپنی طاقتوں کے مطابق خدا کا تصور باندھتا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ حدیثیں بھی بیان ہوئی ہیں اسی طرح، مگر فی الحقیقت تو اللہ تعالیٰ نہ دوڑتا ہے نہ بھاگتا ہے، وہ تو ساری کائنات کی جان ہے۔ اس لیے مراد یہ ہے کہ جب چاہو خدا تمہارے قریب ہو جائے گا، جب چاہو کہ تم اس سے دور ہو جائے گا۔ یہ تمہارے اپنے خلوص کی بات ہے، جتنے زیادہ خلوص سے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو گے اس سے زیادہ تیزی سے وہ تمہاری طرف بڑھے گا۔ چنانچہ محاورے میں آتا ہے ایک قدم بڑھو گے تو 10 قدم وہ تمہاری طرف آئے گا، چل کر اس کی طرف جاؤ گے تو دوڑ کے تمہاری طرف آئے گا۔ تو یہ سارے محاورے ہیں جن کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا اے برخوردار، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں۔ اول یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ تیرا خیال رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھ، تو اسے اپنے پاس پائے گا۔ جب کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے اپنے سامنے پائے گا، تو اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں پہچان، اللہ تعالیٰ تجھے تنگ دستی میں پہچانے گا۔ اب جو لوگ خوشحالی میں خدا کو بھول جاتے ہیں اور صرف تنگ دستی میں خدا یاد آتا ہے، ان کو خدا ان کی تنگ دستی میں بھی پھر بلا دیتا ہے، ان کے اپنے نفوس تک ان کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے جب اچھی حالت ہو، مثلا صحت کی حالت، تمنگری کی حالت، مال دولت کے لحاظ سے ٹھیک ہو، فاقہ کشی نہ ہو، اس وقت خدا کو یاد کرو، وہ پھر
تنگی اور ترشی کی آزمائش میں ڈالتا ہی نہیں ہے پھر. اور بہت سے لوگ ہیں ان کے لیے کئی قسم کے حادثات ٹل جاتے ہیں، کئی قسم کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی اچھی حالت میں اللہ کو یاد رکھا ہوا تھا. پھر فرماتے ہیں یہ ایک فلسفہ ہے چیزوں کے پانے نہ پانے کا، جس سے طبیعت راضی برضا رہتی ہے. وہ یہ ہے، وہ اور سمجھ لے کہ جو تجھ سے چوک گیا اور تجھ تک نہیں پہنچ سکا وہ تیرے نصیب میں نہیں تھا. اس لیے جو حاصل نہیں ہو سکتا تھا نہ اب اس کو یاد کرنے سے وہ مل جائے گا. خام خواہ اس کے لیے اپنے دل کو جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو تجھے مل گیا وہ تجھے ملے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. جو تجھے مل گیا ہے وہ ملنا ہی تھا. یہ ایسی قطعیت ہے اس میں کہ اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا. جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور خوشی بے چینی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور ہر تنگی کے بعد یسر اور آسانی ہے. یہ ایک بچے کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں تھیں جو اس نے ہمیشہ یاد رکھی اور آج ہمارے لیے بھی روشنی کا سامان کر دیا. مسلم کتاب الصلاۃ ما یقول فی الرکوع والسجود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، اس لیے سجدے میں بہت دعا کیا کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے طریق میں دونوں باتیں ثابت ہیں. کھڑے ہو کر دعا کرنا، اور اس کے متعلق آتا ہے کہ بعض دفعہ اتنی لمبی دعا کیا کرتے تھے کہ پاؤں سوج جایا کرتے تھے. اور سجدے میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنا. تو یہ مختلف قسم کے مزاج ہوتے ہیں انسان کے. جس وقت جو مزاج قبضہ کرے بغیر تکلف کے اسی کے مطابق انسان کو سلوک کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی میں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی دعا سنی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا. یعنی کسی کی دعا بھی سن لی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں نے دعا کی مگر میرے حق میں قبول نہ ہوئی. یہ چیز ایسی ہے جو دعاؤں کو نامراد کرنے کے لیے ہے. ایک انسان دعائیں مانگتا ہے، کہتا ہے اوہو ابھی تو قبول ہی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. اس قسم کے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی دعائیں ساری عمر کے لیے بیکار جاتی ہیں. ایک واقعہ جو کا بارہا پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے، ایک شخص کا ہے جو بہت خدا کا پیارا تھا، بہت قریب تھا، اور اس کے پاس بہت لوگ مرید آیا کرتے تھے دعا کروانے کے لیے. ایک دفعہ ایک مرید کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس سے اجازت لوں کہ میں بھی رات کو دعا میں ساتھ ہی کھڑا ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس مرید کی آزمائش کرنی تھی. وہ جب کھڑا ہوا تو ایک دعا کرنے لگا، اور دعا کے اختتام پر اس کو الہام ہوا کہ نامنظور ہے. اس کے بعد اس نے پھر وہی دعا شروع کر دی. نماز کے بعد اس کے مرید نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نامنظور ہے، آپ لگے ہوئے ہیں پیچھے پھر بھی کہ بس میں نے دعا مانگنی ہے. عین اس وقت ایک تو پہلی بات تو اس نے یہ بتائی کہ یہ دعا میں 30 سال سے کر رہا ہوں، آج تک نہیں تھکا. تم ایک دن سن کر تھک گیا؟
میں بندہ ہوں، میرا کام مانگنا ہے، وہ مالک ہے، چاہے تو دے تو چاہے تو دے۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کو الہام ہوا، جو اس مرید نے بھی سنا کہ اے میرے بندے، میں نے تیری 30 سال کی ساری دعائیں قبول کر لی۔ اب یہ دیکھو قبولیت دعا کا کتنا عظیم نشان ہے یہ، کہ دعا میں تھکنا نہیں چاہیے۔ وہ دعا بہت ہی پیاری ہے حضرت زکریا کی، جس میں حضرت زکریا فرماتے ہیں میری ہڈیاں گل گئیں، میرے بال سفید پڑ گئے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مگر میرا حال دیکھ کہ میں آج تک تیری دعا کے بارے میں مایوسی کا بدبخت نہیں ہوں، یقین ہے کہ تو پوری کر دے گا۔ اور ایسی گریہ ازاری تھی، وہ 30 سال یہ اس سے 60 70 سال 80 سال کی دعائیں ہیں جو قبول کی گئی ہیں، اور اس حالت میں قبول کی گئی ہیں جبکہ وہ بالکل ناممکن نظر آتا تھا ان کا قبول ہونا۔ تو دعا کے مضمون کو اگر آپ سمجھ لیں، اور خاص طور پہ رمضان مبارک میں اچھی طرح اس کو سمجھ پر غور کریں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو اگر چاہتا ہے تو مجھے بخش دے۔ چاہتا ہے تو بخش دے، کیا مطلب؟ بخشش مانگو، اس نے نہیں بخشنا ہوگا، نہ بخشے گا، وہ مالک ہے، یہ کیا مطلب ہو تو چاہتا ہے تو بخش دے؟ اے اللہ تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم کر، یہ ہرگز یہ نہ کہو۔ دعا کو پختگی سے مانگا جائے، کیونکہ زبردستی تو تم خدا پہ کر ہی نہیں سکتے، بکاری رہو گے، اس لیے اس کی مرضی ہے وہ مانے یا نہ مانے، مگر نہ ماننے کی بحث کیوں چھیڑتے ہو؟ جب چاہے مانے، جتنا چاہے مانے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے نفسوں پر میانہ روی کو وارد کرو، کیونکہ تم نہ تو کسی بہرے کو بلا رہے ہو اور نہ ہی کسی ایسے کو جو موجود نہ ہو، تم تو سمیعن قریبن کو پکار رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ انسانوں کو تو یہ حال ہے کہ بچے بھی جو زیادہ مانگے مائیں ان سے بھی تنگ آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگو تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے نہ مانگنے والوں سے مانگنے والے خدا کو زیادہ پسند ہیں، سوائے اس کے کہ بعضوں کا اپنا حال ہی ایسا ہے جو دعائے مجسم بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کی دعا تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ جو بھی میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا فقیر بیٹھا ہوں۔ یہ نہیں تھا کہ دعا نہیں تھی، دعا تو تھی، مگر دعا کی تعین نہیں تھی کہ کیا چیز ہو۔ ہر چیز جو خیرات کرتا ہے میری جھولی میں ڈال جا، میں تو فقیر ہوں۔ ایک اور حدیث پہلے بھی اس مضمون کی گزری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکالیف کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ فراخی اور آرام کے وقت بکثرت دعا کرتا رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا، بڑا کریم اور سخی ہے۔ جب بندہ اس کے حضور اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے تو ان کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے شرماتا ہے۔ اب اس میں اضطرار کی کیفیت کا بھی ایک مضمر مضمون ہے کہ ویسے ہی ہاتھ اٹھا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، مگر ایک اضطراری حالت میں جب ہاتھ اٹھایا جائے تو اس کی اور کیفیت ہے، اس کو خدا پہ رد نہیں کرتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ ذکر میں سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ اور دعا میں الحمدللہ۔ اب دیکھ لیں لا الہ الا اللہ کے ذکر کو اتنی اہمیت دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسا کہ اس بے نفس بندے سے توقع کی جا سکتی تھی، یہاں اپنی عبودیت تک کا ذکر نہیں کیا، اپنی رسالت کا کوئی ذکر نہیں کیا، صرف ایک اللہ۔ سارا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خدا کے ذکر کا بلند کرنا تھا اور توحید کو بلند کرنا تھا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کتاب الدعوات سے لی گئی ہے، کیا تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ہر قسم کا خوف خدا کے خوف کے سوا اڑا دو، دور کر دو، اور ہر قوت جو غیر اللہ کی قوت ہے اس کی طرف نظر رکھنا بند کر دو۔ ہر اچھی چیز خدائی سے ملے گی اور ہر خوف اس کے فضل سے ہی دور ہوگا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور اہل الصفہ میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کے گھر سویا کرتا تھا۔ رات کو اٹھ کر آپ کے وضو کو پانی لاتا اور دوسرے کام کاج کرتا۔ ایک دن آپ نے فرمایا مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ میں نے کہا میں اس دعا کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ میسر ہو۔ حضور رضی اللہ علیہ والسلام نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے؟ میں نے کہا بس یہی کافی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا، لیکن کثرت سجود و صلات سے تم بھی اس بارے میں میری مدد کرو۔ یعنی صرف خالی محبت کا دعویٰ اور قرب کا دعویٰ کافی نہیں ہے، خود بھی انسان دعائیں کرے اور کثرت کے ساتھ ایسی دعائیں کرے جس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم لوگوں کو لگ سکیں، یعنی دونوں طرف سے ہو، ایک بےقراری دعا کروانے والے کے دل کو لگی ہوئی ہو اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس پر نازل ہو رہی ہو، رحمت بن کر نازل ہو رہی ہو۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ اے ام المومنین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے یہاں ہوتے تھے تو زیادہ تر کون سی دعا کرتے تھے؟ اس پر ام سلمہ نے بتایا
کہ حضور علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے اس دعا پر مداومت کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں، آپ سے زیادہ کون دین پر قائم ہو سکتا ہے؟ فرمایا، اے ام سلمہ، انسان کا دل خدا تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ جس شخص کو ثابت قدم رکھنا چاہے اس کو ثابت قدم رکھے گا، جس کو ثابت قدم نہ رکھنا چاہے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے گا۔ تو یہ مراد نعوذ باللہ من ذالک تو ہو ہی نہیں سکتی کہ جب چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بے وجہ ٹیڑھا کر دے، بے وجہ سیدھا رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو ٹیڑھا بننے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ حضور اکرم کا ایک انکسار ہے کہ میں بھی اپنے حال سے بے خبر ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے دل کا کیا حال ہے، بس میں بھی اسی سے دعا مانگتا ہوں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا تو عام انسان کو پھر اپنی لیے دعاؤں کی طرف کتنا متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک بہت دلچسپ روایت اور بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بیماری کی وجہ سے وہ سوکھ کر چوزے کی طرح ہو گیا، یعنی سکڑ کر بالکل چھوٹا سا ہو کے رہ گیا ہے، اس میں کوئی جان نہیں تھی، کوئی دم خم نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم دعا نہیں کرتے تھے؟ کیا تم خدا تعالیٰ سے عافیت طلب نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہنے لگا، میں تو یہ دعا کرتا تھا کہ اے خدا، تو میرے گناہوں کے بدلے جو سزا آخرت میں دے گا وہ اس دنیا میں ہی دے دے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا، سبحان اللہ، تم نہ تو اس سزا کو برداشت کر سکتے ہو کہ آخرت کے بدلے ابھی یہی دنیا میں سزا دے، تو ناقابل برداشت سزا ہوگی، اور نہ اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ تم نے یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ اے ہمارے اللہ، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کو زندہ رکھتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھتے اور خوب کوشش میں لگ جاتے اور عبادت الہی کے لیے اپنی کمر کس لیتے۔ اس حدیث میں یہ شبہ جو ہوتا ہے، ساری رات کو زندہ رکھنا اور ساری رات اپنے اہل و عیال کو جگائے رکھنا، یہ ایک اشتباہ کی بات ہے جو وضاحت طلب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں تو آپ کے اپنے ذاتی محبت الہی کی وجہ سے زندہ رہا کرتی تھی، اور یہ مطلب نہیں تھا کہ سوتے بھی نہیں تھے، سوتے بھی تھے مگر راتیں پھر بھی زندہ رہتی تھیں۔ وہ اس لیے کہ جب کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو نیند نہیں آتی؟ اور فرمایا، تنام عینی ینام عینی و تنام بلا تنام قلبی، کیا ہے اس پہ؟ ہاں، تنام عینی ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ تو جس حالت میں بھی آپ جو ذکر کرتے کرتے یا سو جاتے ہیں، اکثر اسی کی خوابیں بھی آتی ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں اس یاد الہی کی وجہ سے زندہ رہتی تھیں، ورنہ باقی ساری احادیث اس کے مخالف پڑیں گی کہ جہاں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ
کہ رات کے آخری حصے میں جاگ. پھر ایک اور قرآن کریم میں یہ بھی حیثیت ہے کہ ساری رات نہیں کچھ حصہ رات کا جاگا کر. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے خلاف کوئی بات نہیں فرمایا کرتے تھے. غور کر کے دیکھا جائے تو قرآن کریم ہی کی تعلیم کو آپ نے مختلف رنگ میں بیان فرمایا ہوا ہے. بس اپنے اہل و عیال کو جگایا کرو اور راتیں اپنی زندگی رکھا کرو، مگر یہ مطلب نہیں کہ ساری رات نہ ان کو سونے دینا ہے نہ آپ سونا ہے. وہ تو پھر تہجد ہی کیا ہوا؟ جو بغیر نیند کے آدمی اٹھ کھڑا ہو اس کو تہجد نہیں کہا کرتے. اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک یا دو اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اقتباسات میں سے ایک یا دو اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ حدیثوں کے ذکر میں چونکہ دوسری باتیں بھی ساتھ یاد آتی جا رہی تھیں، اس لیے جتنا مواد تھا وہ آج کے خطبے سے زیادہ کا تھا دراصل. اور اب چونکہ وقت ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھانی ہے، اس میں بھی وقت لگے گا، اور عام طور پر 2 بجے تک میں بس کر دیا کرتا ہوں. اس لیے اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس تو میں بہرحال پڑھ کر سناتا ہوں. اس کے بعد دیکھیں گے پھر آئندہ جو خطبات ہیں ان میں یہ اقتباسات آ جائیں گے. اذا سألک عبادی انی فإنی قریب. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں. یعنی جب وہ لوگ جو اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں یہ پتہ پوچھنا چاہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیا عنایات رکھتا ہے جو ہم سے مخصوص ہوں اور غیروں میں نہ پائی جاوے، تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں. یعنی تم میں اور تمہارے غیروں میں یہ فرق ہے کہ تم میرے مخصوص اور قریب ہو اور دوسرے مہجور اور دور ہیں. جب کوئی دعا کرنے والوں میں سے جو تم میں سے دعا کرتے ہیں، جب کوئی دعا کرنے والوں میں سے جو تم میں سے دعا کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. یعنی میں اس کا ہم کلام ہو جاتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں اور اس کی دعا کو پایہ قبولیت میں جگہ دیتا ہوں. بس چاہیے کہ قبول کریں حکم میرے کو اور ایمان لاویں تاکہ بھلائی پاویں. اس میں پہلے تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ ہی قبول کرتا چلا جائے گا، بندہ بھی اپنے آپ کو حاضر رکھے، ورنہ خدا کی بات مانے تو پھر خدا بھی اس کی سنے گا. اور ایسے شخص کو اس میں شک نہیں کہ الہامات بھی ہوتے ہیں، اور الہام نہ بھی ہوں تو دل خدا تعالیٰ کی آواز گاہ بن جاتا ہے. اصل مقصد ہے. یہ لے لیں اس کو. یہ ہو چکے ہیں پورے. آخری جو آج کل جو کھانسی پھیلی ہوئی ہے اس سے تو خدا کے فضل سے کوئی خاص ہی بچ جائے تو بچ جائے، لیکن ہمارے جو مؤذن ہیں مبارک صاحب وہ بھی آج بیچارے بیمار پڑ گئے. تو میں اس لیے ضمن ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے لیے بھی دعا کریں. آفتاب صاحب کی آواز ماشاءاللہ وہ بڑی بلند ہے اور آج وہی کام آئے. وہ تو اگر لاؤڈ سپیکر نہ بھی ہو تو ان کی آواز لاؤڈ سپیکر کی طرح کام کرتی ہے، اور ان کے قریب سے بھی نہیں گزری کھانسی. تو کچھ ان کے اندر جو نخرے ہیں بڑے مضبوط بنائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی. اب میں
قرآن جو آخری جو خطاب ہے نماز جمعہ سے پہلے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر تکبیر ہوگی نماز کے لیے۔ اشہد ان لا الہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔